إن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے سورہ یونس کی آیت نمبر 64 تک ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے اور آیت نمبر 65 سے انشاءاللہ آج ہماری کلاس کا آغاز ہوگا. 65 سے لے کے انشاءاللہ 67 تک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، اور آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں. ان العزت للہ جمیعا، یقیناً عزت ساری کے ساری اللہ کے لیے ہے. هو السمیع العلیم، وہ بہت زیادہ سننے والا اور بڑا ہی علم رکھنے والا ہے. الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض، آگاہ رہو یقیناً اللہ کے لیے ہے جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو کوئی زمین میں ہے. وما يتبع الذین يدعون من دون اللہ شرکا، اور کس چیز کی اتباع کرتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کے طور پر پکارتے ہیں. ان یتبعون الا الظن، وہ اتباع نہیں کرتے سوائے گمان کی. وان هم الا یخرصون، اور وہ اس معاملے کے اندر ڈوبے ہوئے. هو الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ، اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے رات کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون اختیار کرو. والنہار مبصرا، اور دن کو دیکھنے والا. ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس کے اندر نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو سننے والی ہو. فرمایا ولا يحزنک قولهم، اللہ کے رسول آپ کو ان لوگوں کی باتیں غمگین نہ کریں.
گزشتہ آیات میں اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی اور عزتوں کا ذکر فرمایا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی کہ یہ وقتی طور پر جو باتیں مشرکین آپ کو سناتے ہیں، آپ پر بہتان باندھتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ آپ نے یہ قرآن گھڑ لیا ہے، کبھی کہتے ہیں آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے ہیں آپ جادوگر ہیں، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ کہتا ہے، تو اس کے بارے میں آپ غمگین نہ ہوں۔ یقیناً انسان کو دوسروں کی تلخ باتیں اور جھوٹی باتیں سن کر تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن جب بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کے دین کی خاطر یہ تکلیف برداشت کروں، میرا ان کے ساتھ کوئی ذاتی معاملہ تو ہے نہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اجر عطا فرمانا ہے، تو پھر انسان کو نہ صرف تسلی ہو جاتی ہے بلکہ وہ اغیار کے دیے ہوئے تانوں اور ان کی تکلیف پر ایک طرح سے خوشی محسوس کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے قبول کر لیا تو اس پر بھی مجھے اجر ملنا ہے۔ تو جا بجا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ دوسری بات جو آپ کو تسلی دینے کے لیے تھی وہ یہ کہ آپ کو ان کی ان باتوں پر اس لیے بھی غم ہوتا تھا کہ یہ اپنی آخرت برباد کر، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں فرمایا کہ آپ کو ان کی باتیں غمگین نہ کریں۔ کیوں؟ ان العزت للہ جمیعا، یقیناً ساری کی ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ بتا دیا ہے کہ عزتیں اللہ کے لیے ہیں اور ان کے لیے ہیں جن کو اللہ عزت دیتا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، یا اللہ جسے آپ چاہیں عزت عطا فرمائیں، جس کو آپ چاہیں ذلیل کر دیں۔ دنیا بڑے بڑے دعوے کرتی ہے اور اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتی ہے، لیکن حقیقت میں جو لوگ رسوا ہوتے ہیں اللہ ان کو دنیا میں بھی ذلیل کر چھوڑتا ہے، تھوڑے ہی عرصے میں ان کے سارے باتیں کھل جاتی ہیں، اور آخرت کی رسوائی تو اللہ نے ان کے مقدر کی ہی ہوتی ہے اور وہ آخرت میں ان کو ملے گی۔ اس لیے وقتی کسی کی چال اور اس کی کامیابی کو دیکھ کر پریشان نہیں ہو جانا چاہیے۔ کفار اس وقت دنیا کے اندر بہت کچھ کرتے پھرتے، لیکن ان کی ان وقتی پینتروں کو دیکھ کر انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری تو کوئی عزت نہیں ہے، ان کی بڑی عزت ہے۔ ان کی کوئی عزت نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں جس کی کوئی عزت نہیں، دنیا ساری مل کر اس کی عزت کرے، اس کی کوئی عزت نہیں۔ نمرود کی ساری عزت کرتے تھے، اللہ کے ہاں اس کی عزت نہیں تھی، کیا عزت ہو گئی؟ فرعون، قارون، حامان، اللہ نے ان کے ذکر کیوں کیے؟ بڑی بڑی اقوام کے سرداروں کے نام لے کر اللہ رب العزت نے کہا ہے، قال الملأ الذین استکبروا من قومہ، بار بار اللہ کہتے ہیں فلاں قوم کے، فلاں نبی کے قوم کے سرداروں نے ایسا کیا، وہ جو تکبر کرتے تھے وہ ایسا کرتے تھے۔ لیکن آخر کیا ہوا؟ کیا ان کے پینترے کامیاب ہو گئے؟ کیا ان کی عزتیں قائم رہیں؟ کیا جن چیزوں پر بھروسہ کر کے انہوں نے اپنے آپ کو عزت دار سمجھا تھا، مال، دولت، بادشاہت، فوج، کیا وہ سب کچھ قائم رہا؟ ایسا ہرگز نہیں۔ جو انسان دنیا کے اندر موجود ہوتا ہے وہ اس وقت سمجھتا ہے کہ سب کچھ میری مٹھی میں ہے اور آئندہ 1000 برس کی پلاننگ میں نے کر کے جانا ہے، اور میں نے ایسا کر دینا، ویسے کر دینا، میں نے اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے لیے آئندہ 1000 برس کا انتظام کر کے جانا ہے۔ جبکہ اس بیوقوف کو یہ نہیں پتا کہ اللہ رب العزت نے قابل عمل 30-40 سال ہی اس کو دیے ہوئے ہیں، اس کے آگے اس کے پیچھے کیا ہے وہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ اس جیسے ہی بہت سارے بیوقوف اس سے پہلے ایسا سمجھتے تھے اور اب وہ مٹی کے نیچے ہیں، اور آنے والے وقت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ کہاں بڑے بڑے قلعے بنانے والے گئے، آج 20-30-50 روپے کا ٹکٹ ان کی اوقات رہ گئی۔ جس کے اندر کبھی وہ کسی کو پر نہیں مارنے دیتے تھے، آج لوگ جا کر فوٹو کھینچتے ہیں کہ یہاں کبھی ایسا ایسے لوگ رہتے تھے، یہ بنایا وہ بنایا، ایسے رہتے تھے ویسے رہتے تھے، بات ختم۔ آج ایک عام بندے کا گھر بادشاہوں کے گھر سے زیادہ اچھا، اس کو ملنے والی سہولت بادشاہوں سے اچھی ہے، اس کی سواری بادشاہوں سے، پچھلے بادشاہوں سے اچھی ہے، حتیٰ کہ میں کہتا ہوں سائیکل چلانے والے کی سواری پہلے بادشاہوں سے اچھی، آرام دہ۔ تو انسان پتہ نہیں کس کس چیز پر تراتا رہتا ہے۔ آئندہ آنے والے وقت میں کیا کچھ ایسا ہوگا جو آج کی بڑی قیمتی شے کو بالکل بے وقت کر کے رکھ دے گا۔ آج ہم سمجھتے ہیں یہ بہت بڑی بڑی گاڑیاں اور یہ لاؤ لشکر بہت کچھ ہے اور یہ ترقی کی ضمانت ہے اور یہ معیار ہے۔ کل اللہ رب العزت
انسان کو اتنی صلاحیت عطا فرمائے کہ وہ اس کے مقابل ایسی چیز تیار کرے کہ یہ بالکل ایبسولوٹ ہو جائے، اس کی کوئی وقت ہی نہ رہ جائے۔ تو اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان العزت للہ جمیعا، ساری کی ساری عزت اللہ کے لیے ہے۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب اللہ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جبریل کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں فلاں ابن فلاں سے محبت کرتا ہوں، پھر جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھر آسمانوں پہ اعلان ہوتا ہے کہ جتنے آسمان میں مخلوقات ہیں وہ ساری اس فلاں ابن فلاں سے محبت کریں، پھر یہ قبولیت زمین میں لوگوں کے دلوں میں اتار دی جاتی ہے، اور اس کے برعکس وہ اللہ کا بغض اور اللہ کی نفرت بھی جبریل بھی نفرت کرتے ہیں، آسمانوں والی مخلوقات بھی نفرتیں کرتی ہیں، پھر یہ نفرت لوگوں کے دلوں کے اندر اتار دی جاتی ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبهم ولکن اللہ الف بینہم، اگر آپ ساری زمین کے مقدار خزانے خرچ کر کے ان صحابہ کے دلوں کے اندر الفت پیدا کرنے کی کوشش کریں، نہیں کر سکتے۔ ولیکن اللہ الف بینہم، یہ اللہ ہی ہے جس نے ان کے دلوں کے اندر الفت پیدا کی۔ اس لیے جو ہم سمجھتے ہیں نا کہ میں بڑا کچھ کرتا ہوں، اس کے نتیجے میں دنیا میرے ساتھ ہے اور فلاں ہے اور فلاں ہے، بہت سارے لوگوں کو اس بات کا زعم ہوتا ہے کہ ہمارے اندر بڑی قابلیت ہے، اس وجہ سے یہ لوگ بڑے آگے پیچھے پھرتے ہیں، جی حضوری ہوتی ہے فلاں ہوتا ہے، ان کو یہ نہیں پتا ہوتا جس کرسی پر بیٹھا ہے یہ سارا اس کے ساتھ جڑا ہوا، اور جیسے ہی کرسی جاتی ہے سب کچھ چلا جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت سے ایسے افسران کو یہ شکوہ کرتے دیکھا ہو، جی جب کرسی پہ تھے بڑے سلوٹ تھے، سلام تھے، اب تو کوئی آ کے ملتا بھی نہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے سمجھ رکھا تھا کہ شاید آپ کے اندر ہی بہت کچھ ہے جو لوگ آ کر آپ کو سلوٹ مارتے ہیں، بڑا ملتے ہیں، مائی باپ بناتے ہیں، وہ سر جی کرتے ہیں۔ آپ کو حقیقت میں رہنا چاہیے تھا کہ یہ کس چیز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو یہ سب کچھ حاصل ہے۔ اس لیے عزتیں اللہ عطا فرماتی، اور اللہ کے ہاں ہی عزت تلاش کرنی چاہیے۔ یہاں سے ایک بات اور بھی پتہ چلتی ہے کہ اس پریشانی میں نہیں رہنا چاہیے سارا ٹائم، اور جی فلاں نے ہمیں بڑا ذلیل کر دی، فلاں نے ہمیں بڑا ذلیل کر دی۔ کوئی کسی کو ذلیل نہیں کر سکتا، اگر اللہ نہ چاہے کوئی کسی کی عزت کا میں بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ بہت سارے لوگوں کو جب سمجھایا کہ یار معاف کر دو، بات کو چھوڑ دو، جاندی کرو، کچھ نہیں ہوا، خیر ہے، او جی نہیں انہوں نے ہمیں بڑا ذلیل کیا، او جی فلاں نے میرا بڑا جو ہے نا مجھے باتیں سنائی، ایسا ہوا ویسا ہوا۔ بھائی اس نے کوشش کر کے دیکھ لی، اللہ نے آپ کو ذلیل نہیں ہونے دیا، اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ میں سوال کرتا ہوں اکثر کہ کیا اس کے کرنے سے ہو گئے؟ نہیں جی نہیں، اللہ نے بڑے محفوظ رکھا۔ جب اللہ نے محفوظ رکھا پھر رونا کس بات کا؟ بات کو ختم کر دیں۔ مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کچھ نہیں کیا، لیکن فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کو چھوڑ دی۔ کہا میں اپنے بھائی یوسف کی طرح تم سے کہتا ہوں، اذهبوا فانتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہارے ذمہ کچھ نہیں، جاؤ آج میں نے تمہیں سب کو معاف کیا جو کچھ تم نے کیا۔ اس لیے جب موقع آ جائے صلح صفائی کا، بات چھوڑنے کا، تو بات چھوڑ دینی چاہیے، اللہ کے لیے معاف کر دینا چاہیے کہ عزت اللہ کیا ہے، اللہ نے ذلیل ہونے سے بچا لیا کسی کی باتوں کے کہ کوئی اثرات مرتب نہیں ہوئے۔ چھوٹے موٹے اثرات اگر مرتب بھی ہوئے تو وہ وقت نے اس کے اوپر مرہم رکھ دیا، وہ ختم ہو گئے، بات آئی گئی ہو گئی۔ اب ایک چیز کو اپنی زندگی میں ساتھ چمٹا کر رکھ ہی لینا اور اسی میں پریشان ہوتے رہنا، یہ کوئی درست بات نہیں۔ ایک اور بات جو ہے پتہ چلتی ہے کہ جب بھی کوئی مخالفت ہو، سب سے پہلے تو انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ مخالفت میری ذاتی ہے یا اللہ کے دین کی وجہ سے کوئی میری مخالفت کر رہا ہے۔ اگر ذاتی ہے تو اس کو ختم کر دینا چاہیے، اس کو درگزر کر دینا چاہیے۔ اللہ کے دین کی وجہ سے ہے پھر اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس پر پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ جی اب ہماری فلاں مخالفت کر رہا ہے، یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا فلاں کہہ دیا تو کہہ دیا۔ کتنے لوگ ہیں دین پر اس لیے عمل نہیں کر رہے، لوگ کیا کہیں گے، برادری والے کیا کہیں گے، ابھی جی بیٹے بچی کی شادی ہے، اس میں اگر ہم نے فلاں رسم نہ کی تو لوگ کیا کہیں، فلانا ہمارا فوت ہو گیا، اب اس پہ تیجے چوتھے 40ویں نہ کیے تو لوگ کیا کہیں گے، کہتے رہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ کو اللہ رب العزت کی طرف دیکھنا چاہیے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ عزت اللہ تعالیٰ فرماتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ بڑا سننے والا، بڑا علم رکھنے والا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے اپنے بندوں کو اس دنیا کے اندر کفار کے اور غیر مسلموں کے اور دین بیزار لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔
اور وہ جانتا ہی نہیں کہ پیچھے میرے بندوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ بڑا کچھ جانتا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا نا فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، آپ ہرگز یہ گمان نہ کریں کہ اللہ رب العزت جو کچھ ظالم کر رہے ہیں اس سے غافل۔ اللہ کو بڑا پتا ہے کہ کون کیا ظلم کر رہا ہے، اور اللہ نے ایک ایک کا ظلم گن گن کر رکھا ہوا ہے، اور پورا پورا حساب کتاب ہونا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ بڑا سننے والا اور بڑا علم رکھنے والا۔ پھر فرمایا یقیناً اللہ کے لیے یہ ہے جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ اصل مالک کون ہے؟ اللہ، اس نے یہ سارا کچھ دیا ہوا ہے۔ اب فرمایا جب اللہ دے کر بھیجتا ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک بنانا شروع کر دیں۔ وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ، اور یہ کسی چیز کی اتباع نہیں کر رہے وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر اور اللہ کے شریکوں کو پکارتے ہیں۔ کیوں؟ کوئی شریک ہے ہی نہیں تو وہ کس کو پکار، بھلا کس کو پکار سکتے ہیں؟ اللہ کا کوئی شریک ہو تو وہ اس کو پکاریں۔ فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، پھر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر اتنی دنیا اس طرف لگی ہوئی کیوں؟ عام طور پہ جب آپ لوگوں کو یہ بات سمجھاتے ہیں نا تو یہی آرگیومنٹ آتا ہے آگے سے، وہ جی اتنی دنیا فلاں جگہ جا رہی ہے، کچھ تو فیض مل رہا ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، وہ تو اپنے ظن کی، اپنے گمان کی اتباع کر رہے ہیں۔ ایک گمان پال لیا ہے اور بس اس کے پیچھے چل پڑے۔ انسان اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لے اور اس کے بعد اس کے پیچھے لگ پڑے تو وہ شخص ذہنی طور پہ بیمار ہوتا ہے۔ دلیل کوئی نہیں ہے، بس اس نے ایک بات کو تصور کر لیا ہے اور اس تصور کے پیچھے چلتا ہے چلتا ہے چلتا ہے۔ لوگوں کو ماورائی قصے، کہانیاں، بھوت پریت، توہم، اور ایسے ہو جاتا اور ویسے ہو جاتا ہے، یہ بات بڑی اچھی لگتی اور وہ اس کو بیان کرتے ہوئے بڑے جو ہے نا چٹخارے لیتے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ یہ قصے کہانیاں آگے بڑھتے 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 شیطان ایسی ہوا دیتا ہے کہ اللہ رب العزت کے مقابل مخلوق کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ صرف گمان کی اتباع ہے، اس کے پیچھے دلیل کوئی نہیں۔ اور ساتھ فرمایا وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور اس کے اندر ڈوبے ہوئے اٹکل پچکیاں مار رہے ہیں، کوئی ادھر کی کوئی ادھر کی، کوئی ادھر کی کہانیاں سناتا ہے کوئی ادھر کی کہانی سناتا ہے، دلیل کسی کے پاس بھی نہیں، تکے مارنے پر لگے ہوئے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ کی ذات تو وہ ہے جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، جس نے آسمانوں و زمین کا پورا نظام قائم کیا ہے تمہارے لیے، رات کو سکون کرنے کا اور دن کو کام کرنے کا انتظام کیا ہے۔ کوئی اور ہے جو زمین و آسمان کی تخلیق کا دعوے دار ہو اور یہ ثابت کر سکے کہ اس نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا ہے؟ یہ اللہ ہی ہے۔ تو اللہ رب العزت تمہارے سامنے اپنی نشانیاں رکھتا ہے، ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، لیکن اس کے اندر نشانی کس کے لیے ہے؟ ایسی قوم کے لیے جو سنتی ہو۔ اب تو ایک نیا پینترا شیطان نے سکھایا ہے، بات ہی نہ سنو، سنو ہی نہیں جی، ان کی بات ہی نہ سنو۔ مشرکین مکہ نے بھی یہی فیصلہ کیا تھا کہ حج پہ آنے والوں کو کہیں گے محمد کی بات ہی نہ سنو، یہ جادوگر ہے، جو اس کا منتر سن لیتا ہے اس کے اوپر اس کا اثر ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی بات ہی نہ سنو۔ تو صحابی بیان کرتے میں کانوں میں روئیاں ٹھوس لیتا تھا کہ میرے کان میں نہ اس کے منتر کی آواز پڑے اور نہ ہی جو ہے میں اس کے جادو کے اثر میں آؤں۔ تو اب بھی یہی بات ہوتی ہے، سنو ہی نہ۔ کیوں؟ وہ جی یہ گستاخ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، ان کی بات سنو گے گمراہ ہو جاؤ۔ یہاں تک دھڑلے سے کہہ دیتے قرآن پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ، والعیاذ باللہ۔ اس لیے جو ہدایت اس کو ملتی ہے، اللہ کی نشانیوں کو پہچانتا وہ ہے جو سنتا ہے اور جو پرکھتا ہے، اپنے ذہن کو استعمال کرتا ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا دلیل دی ہے۔ جب دلیل سامنے آ جائے تو پھر اس کی اتباع کرتا ہے، باقی دعووں کی بلا دلیل دعووں کی اتباع نہیں ہوتی۔ اگلی آیات میں مزید ان کے بعض باطل عقائد کا بطلان ہے، اس پر انشاءاللہ کل بات کریں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب۔